جب ایک شخص بھیس بدل کر مسلمانوں کی مقدس شہر مکہ پہنچا تو وہاں کی حکومت اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اہل اسلام کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے، اور یہاں پر کسی بھی دوسرے مذہب یعنی ہندو، یہودی اور عیسائی کو یہاں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جسے حج کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، لیکن یہاں ہر سال 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے حج کے ارادے سے آتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، جو پورے سال حج کے لیے آنے والے مسافروں کی راحت کا خیال کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ ہے، اور سب سے مقدس عمارت بیت اللہ ہے۔ گریفائٹ کے پتھر سے بنی 40 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی عمارت کالے رنگ کی ہے، اور اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے، بس ایک دروازہ ہے۔ دوستو، یہ عمارت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پرانی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ سارے مسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مکہ کی اس مقدس جگہ پر کسی غیر مسلم کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہی بات لوگوں کے دماغ میں اس جگہ کو لے کر تعجب اور حیرت پیدا کرتی ہے۔ کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمان دنیا سے چھپا کر کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر صرف اور صرف سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کوئی بھی غلط کام ہونا تو بہت دور کی بات، یہاں آنے والے لوگ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، پر پھر بھی لوگوں کے اندر اچھل کود کرنے والا دماغ نہیں مانتا، اور کوئی نہ کوئی غلط نیت لے کر یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، یہاں تک کسی بھی شخص نے غلط ارادے سے یا ناپاک من کو لے کر اس جگہ پر جانے کی کوشش کی ہے تو وہ کبھی بھی کعبہ کی عمارت کے قریب بھی نہیں جا پایا ہے۔ اب اس طرح کے لوگوں کو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا پھر قدرت اس حساب کو خود کرتی ہے۔ ایسے میں اب ہم آپ کو ہندوستان کے کیرلا میں رہنے والے ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو اس مذہب کی خوبصورتی کا اندازہ لگ جائے گا۔ کیرلا میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا، اور وہ سعودی عرب کے ریاض شہر میں کام کرتا تھا، اور وہاں اپنی مسلم دوست صدیقی کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے مسلم دوست کے ساتھ مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے رمیش اسلام کی طرف کافی زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا، تو اسے مسلم لوگوں کا کلچر بہت زیادہ پسند آنے لگا۔ ایسے میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ دل سے اسلام کو قبول کر چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر کیرلا واپس آ گیا، تب بھی اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت کم نہیں ہوئی، اور آخر میں وہ اسلام دھرم کو قبول کرنے کا من بنا لیا۔ لیکن دوستو، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاک اور صاف مذہب ہے، اور رمیش بھی یہ ماننے لگا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مزمل رکھ لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک سچے مسلم کی طرح 5 وقت کا نماز بھی ادا کرنے لگا، اور اسلام کی دی گئی نصیحتوں پر چلنے لگا۔ جب وہ پوری طرح سے اسلام کو اپنا مان چکا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے مکہ اور مدینہ کے دیدار کرنے ہیں۔ دوستو،
मुजम्मिल की भी मन्नत पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से पासपोर्ट बनाया और मक्का और मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है, रमेश जो अपना मजहब बदल कर मुजम्मिल बन गया था और वो पूरी तरीके से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में गुजारेगा। इसलिए जब वहाँ पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि ऐ रब, कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता था और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया और वहाँ पर 2 दिन रुका और वहाँ पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, तू अपनी महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया और उसकी मौत हो गई और वो उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाज़े हो जाती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलना ही है, मगर आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करे। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदाए ताला ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग भी इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसका मन पाक साफ हो गया होगा और उनके दिमाग में जो गलत फहमी थी वो भी दूर हो गई होगी और किसी को भी किसी दूसरे के धर्म के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक को अपना अपना धर्म अच्छा लगता है। इसलिए सब अपने अपने पे चले, किसी की बुराई ना करे। इसके बावजूद भी बुराई करता है तो उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक अदना सा इंसान हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।